بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق مرقات سبق نمبر 126 ہے۔ ضروری نتیجہ شکل ثالث کے وہ 6 ہے، اس میں سے جو دوسری ضرب ہے وثانی ہما، دوسری ضرب کیا ہے؟ یہ موجبہ کلیہ ہے اور یہ سالبہ کلیہ ہے، موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ۔ اور نتیجہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ جزئیہ ہی آئے گا، چاہے موجبہ جزئیہ ہو چاہے سالبہ جزئیہ ہو۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ سالبہ جزئیہ ہے، سالبہ جزئیہ۔ ابھی کل انسان حیوان، یہ موضوع ہے، ولا شیء من الانسان بحمار او بفرس، بحمار، یہاں پر یہ موضوع ہے، موضوع، اور یہ کیا ہے؟ یہ حد اوسط ہے۔ اس کو ہٹا دے تو نتیجہ کیا آئے گا؟ بعض الحیوان لیس بحمار، لیس بحمار۔ ابھی نتیجہ آیا بعض الحیوان لیس بحمار، اس کو ہم دلیل یعنی عکس صغرا سے بھی ثابت کر سکتے ہیں اور دلیل خلف سے بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ ابھی اس کو ہم عکس صغرا سے ثابت کریں گے تو صغرا کا عکس نکالیں گے، بعض الحیوان انسان، اس لیے کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ آ رہا ہے، بعض الحیوان انسان، اور اس کے ساتھ یہ کبرا ملائیں گے، لا شیء من الانسان بحمار، یہ بن گیا شکل اول، شکل اول ایجاب صغرا، صغرا موجبہ ہے اور کلیت کبرا، یہ شکل اول کے دونوں شرطیں اس میں پائی جا رہی ہیں، تو اس کا نتیجہ آ گیا انسان، اور انسان بعض الحیوان لیس بحمار، بعض الحیوان لیس بحمار۔ ابھی اس کا نتیجہ آ گیا۔ ابھی اس کو دلیل عکس، دلیل یعنی دلیل خلف سے بھی ثابت کرتے ہیں، یہ ہے عکسی صغرا، دلیل عکس صغرا۔ اور میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو شکل ثانی میں ہم دلیل صغرا کا عکس نکالتے یعنی عکس صغرا سے ہم اس کو کرتے تو صغرا کا عکس نکالتے، پھر ترتیب بدلتے تھے، پھر نتیجے کا عکس نکال کے اس سے دیکھتے کہ نتیجہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن یہاں پر صرف صغرا کا عکس نکالنا ہے بس۔ دلیل خلف جو ہے اس سے دیکھ لیتے ہیں، دلیل خلف سے مفروض کیا ہے؟ لا شیء من الانسان بحمار، یہ مفروض ہے، اور بعض کل انسان حیوان، مفروض کیا؟ لا شیء من الانسان بحمار۔ نتیجہ سے کیا آ رہا ہے؟ سے نتیجہ آ رہا ہے، ہم نے نتیجہ یہ فرض کیا ہے، ہم نے یہ نتیجہ مانا ہے کہ نتیجہ کیا ہے؟ بعض الحیوان لیس بحمار۔ جب مفروض ہمارا یہ ہے اور مدعا ہمارا کیا ہے؟ یہ ہے۔ برہان کیا ہے؟ برہان اس پر ہم صادق کرتے ہیں کہ اگر یہ نتیجہ جو ہے بعض الحیوان لیس بحمار صحیح ہے، صادق ہے، بعض الحیوان لیس بحمار صادق ہے، اگر یہ صادق نہ ہو تو اس کا جو نقیض ہے، نقیض کیا ہے؟
کل الحیوان حمار، کل الحیوان حمار. اگر یہ صادق نہ آئے تو یہ صادق آئے گا، نقیض کو صادق ماننا پڑے گا، دونوں میں سے ایک کو صحیح. اگر یہ مانتے ہو تو پھر اس دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے تو اس کے نقیض کو ماننا پڑے گا. اور اس کا جو نقیض ہے یہ ہم کبرا کی جگہ پر لگائیں گے، اور صغرا وہی لگائیں گے، کل انسان حیوان وکل حیوان حمار. ابھی شکل اول بن گیا، اور شکل اول کی ساری شرطیں اس میں پائی جا رہی، ایجاب صغرا اور اس میں کلیت کبرا، کبرا کیا ہو کلی ہو، دونوں شرطیں پائی جا رہی، تو اس سے نتیجہ آئے گا کل انسان حمار. حمار ابھی یہ جو ہے ہم نے مفروض کیا تھا کہ لا شیء من الانسان بحمار، اور یہاں پر ہے کل انسان حمار، تو یہ کیا ہے، یہ خلاف مفروض ہے، خلاف مفروض ہے، جو ہم نے فرض کیا تھا اس کے بالکل خلاف ہے، اور یہ خلاف مفروض کیا ہے، باطل ہے اور محال ہے. اور جب یہ باطل ہے تو یہ باطل کس وجہ سے آیا کہ ہم نے نقیضی نتیجے کو صحیح مانا تھا، تو اس وجہ سے جب یہ باطل ہے تو نقیضی نتیجہ جس سے یہ لازم آیا تھا وہ بھی باطل ہے، اور جب یہ باطل ہے نقیضی نتیجہ تو ہمارا مدعا جو ہے یہ کیا ہے، ثابت ہے اور صادق ہے اور حقیقی ہے، نتیجہ حقیقتاً ہے. تو یہ نتیجہ جو ہے ہمارا صادق ہے اور نقیض باطل ہے. اور دلیل خلق بھی اس کو کہتے ہیں کہ اثبات المطلوب بإبطال نقیضی. تو یہ ہے آج کا ہمارا مرقات کا 126 نمبر سبق ہے، شکل ثانی ہے، اور دونوں موجب کلیہ ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ سالب جزیہ آ رہا ہے، اور اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ یہ سالب جزیہ کیوں آ رہا ہے. پھر جب ہم نے یہ اس کی مثالیں پیش کی ہیں، مثال کو یعنی اس کی جو نتیجہ ہے اس کو ہم نے دلیل عکس صغرا سے بھی ثابت کیا، بعض الحیوان لیسا بحمار، اور دلیل خلق سے بھی ثابت کیا جو خلاف مفروض ثابت آ رہا ہے، صادق آ رہا ہے، خلاف مفروض لازم آ رہا ہے، اور جس چیز کی وجہ سے لازم آ رہا ہے وہ بھی باطل ہے، تو ہمارا مدعا جو ہے وہ ثابت ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.